اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. برادران اسلام، بطور تمہید ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دوسرا سپارہ اس کے بالکل ابتدا سے انشاءاللہ پڑھیں گے، سیقول السفہاء سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ بغرض ترجمہ یہ کلپ ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو انٹر کالجز یونیورسٹیز کے طلباء اعزام ہے وہ میرے مخاطبین ہے، اس لیے زیادہ تحقیقات اور تدقیقات میں جانا مناسب نہیں سمجھتا اور نہ میں اس قابل ہوں. تو اس لیے جو ضروری وضاحتیں ہو اس کی تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، لیکن زیادہ تر کیونکہ ان کے نصاب میں بھی یہی صرف ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے. یہاں پر سیقول السفہاء من الناس سے قبلے کی بحث ہے. پہلے یہ سمجھے قبلے کا معنی ہے سمت، طرف، اور طوفان نوح تک جو حضرات انبیاء کرام کا خانہ کعبہ رہا، سمت رہی، جس طرف وہ عبادت کرتے وہ ہو بیت المقدس یا بیت المقدس، جس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لے. تو یہ قبلہ ان کا رہا. پھر طوفان نوح کے وقت یہ تعمیر منہدم ہو گئی. مجھ سے سہو ہوا. طوفان نوح تک جو قبلہ رہا وہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہی رہا. پھر طوفان نوح کے دوران یہ عمارت کچھ منہدم ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر انہوں نے تعمیر شروع کر دی، پھر دوبارہ تعمیر ہوئی. پھر آخر میں بعض فرماتے ہیں کہ جو حضرات انبیاء کرام نماز پڑھتے تو اس طرح کھڑے ہو جاتے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی دونوں کی طرف رخ ہو جاتی. بہرحال ایک تحقیقی بحث ہے یہاں پر، اس کو چھوڑ دیجئے. آخر میں جو خاتم الانبیاء ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے متعلق کچھ مختلف اقوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عرصہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر حکم کب آیا، پھر اعتراضات ہوئے یہود کی طرف سے، منافقین کی طرف سے کہ بار بار قبلے کا رخ بدلتا رہتا ہے. تو ان کا تذکرہ یہاں پر ہے. اس سے پہلے ایک بات ذہن نشین اور بھی کیجئے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تو اس وقت بیت اللہ شریف کی رخ کرتے، اور بعض نے یوں لکھا ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے، قیام فرماتے ایسی حالت میں کہ رخ بالکل بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کی طرف ہو جاتی. بعض نے یوں تطبیق کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ ابتدا میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، پھر ہجرت ہوئی
پھر اس کے بعد 17 یا 16 مہینے کے بعد بیت اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اس کی طرف منہ کر لے۔ ایک تفسیر تو یہی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، بیت اللہ کا حکم تھا پہلے سے کہ اس کی طرف نماز پڑھے، پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تھی کہ قبلہ بیت اللہ شریف ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری ہو گئی اور پھر بیت اللہ کی طرف نماز ہو گئی۔ تو دو طرح کی یہ باتیں ہیں، یہ ہے کہ جب وہاں پہ خانہ کعبہ میں تھے ہجرت سے پہلے جب نماز پڑھی جاتی تو بیت المقدس تو قبلہ تھا، پھر جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد بیت اللہ شریف مقرر ہوئے خانہ کعبہ کی قبلے کے طور پر، اور ایک قول وہ ہے جو آپ سے سامنے میں نے عرض کر دی۔ اس کے اندر بہت سارے مصلحتیں ہیں کہ وہاں پر مشرکین تھے خانہ کعبہ کے اندر، تو وہ جو عبادت کرتے تھے خانہ کعبہ کی وہ بھی تعظیم کرتے، تو ان سے خالف المشرکین کے مصداق بنتے ہوئے حکم یوں آیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں۔ اور جب پھر ہجرت ہوئی تو یہاں پر چونکہ یہود تھے اور اس کے ساتھ کچھ معاہدات تھے، اس کی دلجوئی کے لیے پھر بیت المقدس کی طرف رخ کرنا پڑا۔ تو اسی کی شاید یہ ہو، پھر جب معلوم ہوا کہ یہ اپنے ہٹ درمی سے یہود ہٹ درمی سے باز نہیں آتے، پھر خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنا پڑا۔ یہ مصلحت ہے۔ اور ایک مصلحت تو قرآن پاک میں ہے کہ ہم صرف یہ قبلے کی طرف بار بار تبدیل کرنا، یہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے، تو یہ ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ضروری مسائل ہو وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ دیکھیں ترجمہ، سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے یہ بے وقوف لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، یہاں پر من بعضیہ یعنی بعض لوگ کہیں گے سفہاء بے وقوف، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ پہلے تھے، تو جس پر پہلے تھے وہ بیت المقدس، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ، یا بیت المقدس پہلے پھر ہجرت ہوئی پھر خانہ کعبہ، یا بیت اللہ شریف پھر جب ہجرت ہوئی تو بیت المقدس 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف، پھر اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کا حکم ہوا۔ تو بار بار یہ رخ کرنا، اس پر مشرکین یہود منافقین نے اعتراض کیا کہ کس طرح دین ہے کہ اس کے اندر ہر وقت ہر روز ایک نئی روز تبدیلی ہو جاتی ہے، کل صبح ایک حکم پھر اس میں تبدیلی، پھر شام کو ایک حکم پھر بعد میں اس میں تبدیلی۔ تو انہوں نے اس طرح کے اعتراضات اٹھائے، تو اس اعتراضات کا جواب یہی ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، بس آپ جدھر نماز پڑھیں آپ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق سنگیش یہ غلامی نم آقا تو وہی چفلانی بازار تلاشا آغل تنا سودا روڑ نو بیا چې دی روانیږي نو ته چې نه التمزه بل بازار تلاشا، نو دا خدا مالک اختیار شو چې دی کم ځای ته لګي، نو دارنګې دا الله طرف ته مخ کول رخ کول دا د الله تعالی په اختیار کې، که موږ ته ووایي چې دې طرف ته مخ خانه کعبې طرف ته بیت المقدس طرف ته یا بل طرف یاد کی، دا بالکل د عین د مصلحت مطابق کی اور دی کی بدا فائدہ ہے۔ قل للہ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء، اللہ تعالی ہدایت کرتے ہیں جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امتاً وسطاً، امتاً گروہ، امت جماعت، وسطاً عدل والا، یعنی درمیانہ ایک گروہ ہم نے بنایا تم کو۔ عدل کے یہ امت جو ہے اعتدال والی امت ہے، عقائد کے لحاظ سے بھی یہ اعتدال ہے، کیونکہ عقائد میں آپ کو معلوم ہے کہ یہود کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى
المسیح ابن اللہ، کہ مسیح جو ہے یہ ابن اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، تو اس کے عقائد میں افراط اور تفریط. ٹھیک ہے، بعض لوگ بت پرست تھے، آتش پرست تھے، بعض لوگ نجم پرست تھے، تو عقائد میں افراط اور تفریط. اور اس امت کے عقائد جو ہے یہ بالکل افراط تفریط نہیں ہے، بلکہ ایک اعتدال ہے اس کے اندر. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ بھی ہو تو یہ رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے. اصل عبادت ہم جو کرتے ہیں رب کریم اور رب کائنات کی کرتے ہیں. تو اعتدال کے لیے عقائد میں بھی اس امت کا جو ہے اعتدال ہے. تو فرمایا کہ امتن وسطن. عبادات میں بھی جو ہے نا یہ امت وسط ہے. بعض لوگ عبادات کے اندر اتنی ہی متشدد ہو جاتے ہیں کہ رہبانیت اختیار کر کے اور لوگوں سے بالکل الگ تلگ ہو کر رہبانیت کی راہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہے وہ بھی اپنے آپ پہ حرام کر دیتے ہیں اور ترک کی دنیا کرتے ہیں. تو ایک قسم کی یہ تفریط ہے، کمی ہے. یہ مزاج نہیں ہے شریعت کا، اس امت کا. یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ گل مل، آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات، آپ بالکل رحمانیت اختیار نہیں کریں، لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی کریں، دنیا بھی کمائے، دولت بھی کمائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں. یہ ہے امت وسط. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو امت وسط میں یہ بات ہوئی. معاشرتی طور پر بھی یہ امت جو ہے بڑی معتدل امت ہے، گروہ ہے. وہ کس طرح؟ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ میراث کے مسئلے میں دیکھیں کہ عورتوں کو محروم کرتے، یہاں تک کہ زندہ درگور کی جاتے. یہ اتنی معاشرتی برائی تھی ان لوگوں کے اندر، اتنی سختیاں تھی. تو اس امت کے اندر یہ باتیں ختم ہوئی. عورت کو بھی حقوق، بڑوں کو بھی حقوق، بچوں کو بھی حقوق، کہ جو بھی جس حق کا اس کو شریعت نے حق دی تو ان کو یہ حق ملنا چاہیے. یہی اعتدال ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ اعتدال سے ہٹ کر ایک دوسری رخ اختیار کرنی ہے. تو فرمایا کہ اعتقاد کے لحاظ سے آپ امت وسط ہے، عقائد کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے آپ کیا ہے؟ امت وسط ہے. تو یہ ہے جناب امت وسط. یہاں پر ایک اور چلو پڑھتے ہیں، پھر ایک بات یہاں پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے بنایا تم کو امت عدل، امت وسط. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول تم پر شہید گواہ. ایک لمبا واقعہ ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے کہ قیامت کی دن یہ لوگ، یہ امت جو ہے دوسری امت پہ گواہی دیں گے. اور وہ کس طرح کہ دوسری جو امت ہے اس کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ یہ سوال کر اٹھائیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی کہ ہماری رہنمائی ہو جائے. تو اس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے اور اس حد تک ہم پہنچ گئے. تو پھر ان انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا تو کیا ہم نے تو ان کی رہنمائی کی ہے جس حد تک ہم کر سکتے تھے. ان سے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ؟ تو کہیں گے کہ امت محمدیہ اس بات پہ گواہ ہے. پھر امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور وہ اس بات کی گواہی دے گی یہ امت کہ ہاں ان انبیاء کرام نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے ضرور. پھر وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو کس طرح پتہ کہ یہ ہماری رہنمائی کی گئی. پھر یہ امت، یہی امت محمدیہ، اس کا یوں جواب دے گئے کہ یہی باتیں ہم کو ہمارے پیغمبر نے بتائی ہے کہ پیغمبر نے اپنی امت کو رہنمائی کی. موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام، فلاں جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں اپنی امت کی انہوں نے رہنمائی کی ہے. اور ہمارے پیغمبر حق اور سچ بات کہتے ہیں، جھوٹ نہیں کہتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے
اپنی امت کی رہنمائی کی ہے. اسی آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہ ہو. یہاں پر ایک اور مسئلہ یہاں سے معلوم ہوا اجماع کا مسئلہ، اجماع امت. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ آیت دال ہے اس بات پر کہ اجماع امت محمدیہ ثابت ہے کہ تمام امت جب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اور گواہی دیں گے تو یہ اکٹھا ہونا یہ ہے اجماع، اسی کو کہتے ہیں اجماع. اور پھر یہ اجماع صرف اجماع صحابہ نہیں، تابعین نہیں، قیامت تک جتنے امت محمدیہ کے افراد آئیں گے ان تمام کا اجماع قابل قبول ہے، کیونکہ یہی آیات جو ہے صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تا قیامت تک لوگوں کے لیے ہے. تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے جتنے بھی علماء ہو ایک مسئلے پہ ان کا اتفاق آ جائے، رائے متفق ہو جائے، اس کو اجماع کہتے ہیں. وقت اہل عصر کے جتنے بھی علماء ہو ایک مسئلے میں متفق ہو جائے اس کو اجماع. تو کسی بھی زمانے کے اندر ہو ان کا اجماع حجت ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پر ایک اور بھی معلوم ہو گیا کہ امتن وسطن، وسطن مانا عدلن، کہ یہ امت جو ہے عدل و انصاف والے ہے، وسط درمیانی امت ہے، اعتدال. تو ایک جو معنی ہے عدل، تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو گواہی دینے والا ہو وہ عادل ہو. ٹھیک ہے، عادل نہ ہو تو عدل کی جو اوصاف ہے کتب فقہ کے اندر وہاں پہ پورے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو خصوصیات ہے عادل آدمی کے لیے وہ موجود ہو تب وہ گواہی دے سکتا ہے. ہاں جناب. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او زیدی کا فائدہ خیشدہ قبلے رخ بدل شدہ والے، اور ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا التي كنت عليها جس پر آپ تھے، الا مگر اس لیے کہ لنعلم ہم معلوم کر لیں من يتبع الرسول کون اتباع کرتے ہیں رسول کی، کون اطاعت کرتے ہیں رسول کی، ممن ينقلب اور کون پیچھے ہٹتا ہے علاقے بہا اپنے ایڑیوں کی بل، یعنی کم یو پشا بندزی وپزی، یعنی کم خبر اتباع نہ کئی. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یہ مشکل نہیں ہے إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یہ بات ہے مشکل إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى مگر مشکل نہیں ہے عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر هَدَى اللَّهُ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی. وَمَا كَانَ اللَّهُ نہیں اللہ تعالیٰ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ تاکہ ضائع کرے تمہاری ایمان کو. یہاں پر تو بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی تھی پھر فوت بھی ہو گئے تھے یا نمازیں پڑھی گئی تھی اور اب بھی زندہ تھے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آنی ضرور تھی کہ ہم نے جتنی نمازیں پڑھی ہے شاید وہ ضائع ہو چکی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ہم کسی کی نماز کو جو پہلے کسی بھی میرے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف پڑھی ہو اور ہم اس کو ضائع کرنے والے نہیں. یہاں پر ایمان فرمایا. ایک روایت کے مطابق ترمذی وغیرہ میں اس کی تفسیر صلاتکم سے آیا ہے، صلاتکم سے، کہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے، اس کو ثواب بہرحال آپ کو ملے گی. اور اب ایمان مراد ہو تو خانہ کعبہ کی طرف یا جس کی طرف بھی کسی نے نماز پڑھی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا ایمان ضائع نہیں ہے، وہ بھی قابل قبول ہے. ان اللہ بالناس یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر لرؤوف الرحیم مہربان ہے. پوشی لیوزی ایمانکم مادے قد نرا تقلبہ تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلبہ آپ کا بار بار پھیرنا وجہ کا آپ کا چہرہ فی السماء آسمان کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اموز کولو نو بار بار بیدے اسمان تا قتل زڑکے رغبت داو چھے زما دا قبلہ تا خانہ کعبہ گرزی. نو کل چھے ہجرت اوشن نو تا سما اویلے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بموز بیت المقدس طرف تکو حضر کی دا تمنا ہو چھے زما خانہ کعبہ ماغا گرزی.
بیت اللہ شریف. قد نرا ہم دیکھتے ہیں تقلب آپ کا پھیرنا بار بار وجہ کا آپ کا چہرہ فی السماء آسمان کی طرف. فلنولینک پس ہم ضرور پھیر دیں گے قبلتن اس قبلے کی طرف ترضاہا جس کو آپ چاہتے جس پہ آپ راضی ہو. فول پیاچے لگ وقت تیر شو سوک فرمائی چھ 17 مہینے اور سو کوئی 14 مہینے بیت المقدس طرف تمون شو نائن پس اللہ فرمائی چھ فول وجہ کا آپ پھیر دیجئے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. شطر دو معنی دی یو نصف یو شی چھ پمید معنی نہیں کہ دیتم شطر ہوئی او بل شطر معنی طرف. دلتا علماء فرمائی چھ دلتا مراد دا شطر مراد اغا طرف تے چھ دے مسجد حرام پر طرف باندے اخبل مخ کا. یہاں پر ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں. ایک آدمی تو ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے بالکل نماز پڑھتا ہے یا وہاں پہ پہاڑ پہ نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ بالکل اس کو نظر آ رہا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ عین خانہ کعبہ کے بالکل رخ ہو اس سے ادھر ادھر نہ ہو بلکہ بالکل سامنے ہو اس کے سامنے نماز پڑھے. یہ اس پہ فرض ہے. اور جو بلاد بعیدہ ہیں جس کو خانہ کعبہ نظر نہیں آتا یا دور ہے جس طرح پاکستان افغانستان کشمیر وغیرہ تو اس پر عین قبلے کی طرف رخ کرنا یہ فرض نہیں ہے. یعنی مثلا یہ خانہ کعبہ ہے تو پھر اس کی طرف رخ کرنا آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر اس سے کچھ ادھر ادھر ہو تو آپ کی نماز نہیں ہو جائے گی. یہ نہیں ہے. یہاں پر فرمایا کہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف رخ مراد ہے. تو علماء نے آسانی کے لیے فرمایا ہے کہ 45 ڈگری پہ نماز ہو تو نماز ہو سکتی ہے. مثلا یہ خانہ کعبہ ہو اور کوئی آدمی یہاں پر کھڑا ہے تو اس کی 45 ڈگری اگر بنائے دے تو اس طرح آتا ہے 45 ڈگری. یعنی اگر اس کی رخ اس طرف بھی ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے یا اس طرف ہو یہاں تک چہرے کی رخ یا اس طرف ہو تو پھر اس کی نماز ہو جاتی ہے. تاسو 45 ڈگری لگ میز خو بمویلی آپ ہی جندریش آسان آدھا ندلتا شطر یویل. اس لیے جو بعض جاہل قسم کے لوگ یا جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں اور دین کا اسے کچھ فہم سمجھ نہیں ہے تو ماضی بعید میں ایسے واقعات سامنے آئے کہ کسی مسجد کے نقشے کے اندر 1 2 3 4 ڈگری کا فرق آیا تو انہوں نے مسجد کو بالکل منہدم اور اثر نو تعمیر کر دیا. یہ بات نہیں ہے. بس جو پرانی مسجدیں ہیں اور اس کے اندر 4 5 6 ڈگری فرق ہو کوئی مسئلہ نہیں نماز ہو جاتی ہے. تو یہی مسئلہ ہے. اور پاکستان کا جو رخ ہے تو وہ ہے مشرق سے تو وہ آتے ہیں تو مغرب کی طرف ہے. بیا دا مغرب په یخنی کې او په ګرمۍ کې دغه انور دغه رخ بدلېږي لږ. اکثر دا زمونږ چې د انور راخیږي نو خانه کعبې طرف ته په مغرب باندې غورځېږي. نو زمونږ دا پاکستان چې کم رخ دی په مغرب په طرف باندې خو دغه رخ چې کم دی د انور نم داسې پته لګي خو انور کله نه کله نه په نور د یخنی هغه ترتیب لږ بدل وي او د یخنی هغه ترتیب لږ بدل شي نو بیا هم مسله راځي. نو دیو جن آسانی او فرمایي چې 45 ډگری کې څه شو. فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا جہاں بھی ہو تم فولو چہرہ پھیر دو اپنے چہرے کو پھیر دو شطرہ اس کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی لا يعلمون اور وہ جانتے تھے انہ الحق یہ حق ہے من ربهم ان کی رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل عما ان چیزوں سے یعملون جو وہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اگر تو لے آئے ان کے پاس وَلَئِنْ آتَيْتَ اگر تو آئے الَّذِينَ ان لوگوں کو أُوتُوا الْكِتَابَ جس کو کتاب دی گئی تھی بکل آیت ہر ایک نشانی تمام نشانے آپ اس کے سامنے لائے تمام دلائل ان کو آپ بیان کریں. ما تبعوا قبلتک وہ آپ کی قبلے کی کبھی تابعداری نہیں کرے گا. وما انت بتابع قبلتهم اور آپ بھی ان کی قبلے کی ماننے کو تیار نہیں ہو. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور ان میں سے بعض بھی ایک دوسرے کی قبلے کے لیے تیار نہیں تھے. نصارہ ایک رخ پہ نماز
یہود ایک رخ پہ نماز پڑھتے تو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ماننے کے لیے تسلیم تیار نہیں تھے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ پس اگر تو اتباع کرے احواہم ان کی خواہشات کی من بعد ما جاءک اس کے بعد کہ آئے تیرے پاس علم میں سے انک اذا لمن الظالمین یقیناً پھر آپ ہوں گے ظالم لوگوں میں سے معاذ اللہ. مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خطاب ہے, مراد اس سے امت ہے کہ آپ کے پاس علم آیا کہ آپ کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے, پھر اس کے بعد بھی آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ ظالم میں سے ہے. خطاب تو پیغمبر کو ہے لیکن مراد اس سے اس کی امت ہے. الذین آتیناہم الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی, آتینا جس کو دی ہم نے کتاب, یعرفونہ او جانتا ہے سمجھتے ہیں اور اس کتاب کو کما یعرفون ابناہم جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. د یہودیانو ته کتاب ورکړی شو, بیا هغه نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتاب نازل شو, نو دی ته د قرآن پاک دغه معلومات او داسې یقیني علم دی څنګه چې چا نه خپل بچی پیدا شي هغه غټ کی هغه لوی کی هغه پیژني پای کې شک او شبهه نه کوي. دارنګه د دې کتاب هم دی ته پوره معلومات او یقیني طور باندې چې دا حق او سچ دی, بیا هم دا ایمان نه وروړي. یہاں پر فرمایا کہ یعرفون ابناہم جس طرح کہ وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو, یہ نہیں فرمایا جس طرح کہ اپنے باپ کو جانتے ہیں اپنی ماں کو جانتے ہیں. دیونیول اس لیے کہ والدین یعنی کسی کا باپ یا ماں تو بیٹا ان کی پوری جسم کے معلومات سے اور ان کے طرز و انداز سے کہ جب وہ بچپن کس طرح کرتے تھے, پھر لڑکپن میں بچپن میں, پھر جب بڑا ہو گیا تو پھر شادی کے بعد, یہاں تک کہ جو حالات ہے والدین کے ماں باپ کے یہ بیٹا ان سے ناخبر ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بیٹے کی یقیناً جو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں جس طرح کہ آپ یقین کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اسی طرح یہ کتاب کو سمجھتے. او چې کوم ماشوم د چانه پیدا شي ناغه بیا په ماشوموالي کې چا غټي ناغه داغه د لرو پر ټول نه خبر وي, بیا دا ماشوم غټي تر یو حد پورې ورسي, بیا چې بوډام شي نو د څومره سټیج دی دا ټول داغه زمن د ته پته چې زما زوی په دې سټیج کې دی او دا د صفاتو والا دی, پوره یقیني معلومات دی. خو دغلته دیو جنو فرمایي چې ابناهم وان فریقا منهم اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے ہے لیکتمون جو چھپاتے ہیں الحق کا حق کو, وهم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. نو یہودیانو به حق خبره پټولا, نو دی چې کوم غټ دي غټان دي او د دې کوم علما دي هغوی به د عوامو ته حق خبره نه پیش کوله مخې ته. نو الله دې معافي وکړي هغه افراد نن سبا په امت کې شته دي چې حق خبره امت ته نه راوړاندې کوي, او کومه چې د انتشار خبرې کومه چې د پیسو د ګټې وټې خبرې هغه بیا راوړاندې کوي. اللہ دے رحم کی. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ جو چھپاتے حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں اس کو کہ یہ حق ہے پھر بھی چھپاتے ہیں. نو دا حرام دی کبیرہ گناہ دی حق کو چھپانا. الحق من ربک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے فلا تکونن پس تو ہرگز نہ ہو جا من الممترین شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. دا یو رکو پورا شو بل رکو بم وایو ولکل اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک رخ ہے ایک طرف ہے ہوا مولیہا جس کی طرف وہ منہ موڑتا ہے. فاستبقوا الخیرات پس آپ سبقت کرو نیک کاموں میں, یعنی نیکی کے کاموں میں آپ سبقت کرو, نیکی کے کاموں میں کیا کرو سبقت کرتے جاؤ. صدقہ ہو, خیرات ہو, زکوٰۃ ہو, نوافل ہو, نماز ہو, جتنے بھی نیک کام ہے اس کے اندر آپ اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ بھی نیک کام ہے, اس کے اندر آپ سبقت کرو. یہ نہ ہو کہ آپ ٹال مٹول میں رہو کہ بیت المقدس کی طرف کبھی ہو کبھی خانہ کعبہ کا حکم پھر بیت المقدس پھر خانہ کعبہ, بار بار شام کو ایک حکم رات کو ایک حکم, ان باتوں میں لگنا یہ ٹال مٹول کرنا یہ شریعت کا مزاج نہیں. بس شریعت یہ نیک کام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے اس کو اپنا.
فاستبقوا الخیرات، پس بڑھو نیک کاموں کی طرف، اینما تکونوا جہاں ہو تم، یأتی بکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو لائیں گے جمیعا سب کو. تو ایک دن ایک موقع آئے گا کہ آپ افغانستان میں ہو، کشمیر میں ہو، پاکستان میں ہو، چچنیا میں ہو، بلاد عرب میں ہو، بلاد عجم میں ہو، کوفہ ہو، جو جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائیں گے اور پھر قیامت کے اندر اس کی جزا حساب کتاب ہوگا. اس لیے نیکی کی طرف بڑھو، وقت بڑا کم ہے تو سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کرنا ہے. ان اللہ، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. دلتا یو بار بار یو آیت تقریباً الفاظ تقریباً چی یوشندی بار بار دوہروی دا حکمت بیازستا وسویما. ومن حیث خرجتا، اور جہاں بھی ہو تم، خرجتا نکلو، ومن حیث خرجتا جہاں سے بھی آپ نکلے، جہاں بھی ہو آپ، فولے پس پیر دے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. شطر منا ماتا سکڑا طرف منا باندې دلته سکی دا حکم بیا وشو چې چرتم تاسو یې مسجد حرام طرف ته تاسو خپل مخ کوئ، خانہ کعبے طرف ته، کیونکہ یہاں پر کچھ تذبذب کا ایک ماحول بن گیا. یہود کے اعتراضات اٹھ گئے، منافقین نے اعتراضات اٹھائے، تو انہوں نے مسلمانوں کے اذہان اور قلوب کے اندر وسوسے ڈالنے کے لیے مختلف قسم کے اعتراضات کیے کہ دن رات ایک حکم بدلتا رہتا ہے، ایک حکم ہو پھر دوسرا ہو، یہ کس طرح دین ہے، یہ کس طرح مذہب ہے. تو مسلمان تو اس پہ عمل تھا کہ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، لیکن اللہ تعالی نے اس کی دلی سکون کے لیے اس حکم کو بار بار دہرایا کہ آپ شطر المسجد الحرام، شطر المسجد فول وجہ شطر المسجد الحرام، شطر بار بار دہرایا تاکہ آپ کی دل کے اندر یہ بات ٹھہر جائے کہ حق اور سچ ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور کون نہیں کرتا. ومن حیث خرجتا، اور جہاں بھی ہو تم، فولے پیر دے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل عما، ان چیزوں سے، تعملون، جو تم کرتے ہو. اللہ ہر سنہ خبر دے چکم تاسو کم عمل کوئی آغینم اللہ خبر دے. بیا اللہ فرمائی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ، پھیر دیجئے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی ہو تم، فَوَلُّوا، پھیر دو اپنے چہرے کو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اپنے مسجد حرام کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے اوپر، حجتن، کوئی جھگڑا، کوئی یعنی کوئی سے ان کو کوئی بحث کا موقع نہ مل جائے، بس آپ منہ پھیر دیں. لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو لوگوں پر، علیکم، تمہارے اوپر، حجتن، کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی جھگڑا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ظلم دا خپل حق خبر نواوشتل او باطل طرف تلاړل، دا ظلم د دوی چې کوم حکم الله کو هغه نه خپل روګردانی وکړه، دا دی ظلم. ما ته دعا کوي زلک طبیعت هم سی نه دی، پوز هم دلته نه مکمل بنده، بس لګیا یم کوشش کوم نوره کلاس کڼې پوز زما بنده، ما ته کلاس اخیستو کې لږ ډېره مسله وي. اوس زه خبرو کوم ګنټه، نو شپې ما بیا
مریم ہوگی نو دیو جن دعاګانې وکړي چې الله رب عزت صحت بعافیت ټول مسلمانان چې څومره بیماران دي په کورونو کې دي اسپتال کې دي الله رب عزت وتا صحت کامل عاجله مستمره ورکی. ہاں جی. الا الذین ظلموا مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا منہم تو ان میں سے فلا تخشوہم تو آپ ان سے نہ ڈرو آپ ان سے نہ ڈرو کہ وہ ہم پر اعتراض کریں گے یہ کریں یہ ان باتوں کی کوئی وقت نہیں کوئی پرواہ نہ کریجیے آپ کی. وخشونی اور آپ مجھ ہی سے ڈرو بس میں نے حکم کیا کہ قبلے کی طرف پڑھو بس مجھ ہی سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ تاکہ میں کمپلیٹ مکمل کرو نعمتی اپنی نعمت کو تمہارے اوپر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور یہ کہ تم تہتدون ہدایت حاصل کر سکو. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا جس طرح کہ ہم نے بھیجا تم میں سے رسول کو منکم تم ہی میں سے یتلو علیکم کے تلاوت کرے تمہارے اوپر آیاتنا ہماری آیات کو وَيُزَكِّيكُمْ اور تزکیہ نفس کرے باطن کی جتنی امراض ہے اس سے آپ کا تزکیہ کرے اس سے آپ کو پاک کر دے. حسد ہو بغض ہو حسد ہو کینہ ہو یا دوسرے کے کسی کی اندر صفت دیکھ کر کوئی خوبی دیکھ کر اس کے دل کے اندر آپ کی کوئی بیماری ہو تو اس تمام چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہی آئے کہ ان تمام باطن امراض سے آپ کو پاک کر دے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور یہ کہ سکھا دے تم کو کتاب والحکمت اور حکمت. یہاں پر ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ بس قرآن ہی ہدایت کے لیے کافی ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبیانا لکل شیء اور قرآن ہر چیز کے لیے تبیان ہے اور اس کو واضح کرنے والا ہے بس قرآن ہی کافی ہے. اس کو کہتے ہیں ایک فرقہ اہل القرآن جو گمراہ فرقہ ہے احادیث سے انکار کرتے ہیں یعنی حدیث کو سرچشم ہدایت نہیں سمجھتے. تو انہی کی رد کے لیے یہی قرآن کی ایک آیت یہ کافی ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور یہی پیغمبر تم کو سکھا دے یہی کتاب. صرف کتاب ہو یہ نہ کافی ہے اس کو سمجھانے والا اس کے احکام کو بتانے والا اس کے لیے ایک معلم کی ضرورت ضرور ہے اور وہ معلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن کی وضاحت کرتے ہیں تو کبھی اپنے احادیث الفاظ مبارکہ اپنے ان سے ہی وضاحت فرماتے ہیں. مثلا کیا ہے اقیم الصلاۃ قرآن کا حکم ہے تو اب پوری ہی قرآن کے اندر یہ نہیں ہے کہ نماز کی کتنی رکعات ہے کتنی تعداد ہے کس وقت پڑھیں گے واجبات کیا ہے سنن کیا ہے مستحبات کیا ہے یہ نہیں ہے. یہ پھر عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کبھی قولاً کبھی فعلاً کبھی عملاً. تو یہ ہے معلم کی ضرورت اور معلم جب اس قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کرتے ہیں تو احادیث کا سہارا لیتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى یہ بھی یہی آیت بھی ان اہل القرآن جو ضال ہے مضل ہے ان پر حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ آپ تو قرآن مانتے ہیں اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں لیکن آپ اہل القرآن بھی اس لیے نہیں ہے کہ قرآن میں تو بار بار فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اور یہاں پر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ یہ کتنی ہی بار یہ آیت قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ تم کو سکھا دے گا کتاب. ایک تو یہی دلیل والحکمتہ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر حکمت سے مراد احادیث مبارکہ ہے تو یہیں پر بھی ثابت ہوا کہ احادیث مبارکہ یہ بھی حجت ہے اور دلیل ہے. چلو جی چلیے. وَيُزَكِّيكُمْ اور کہ تزکیہ نفس کرے تمہاری. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھا دے تم کو کتاب والحکمت اور حکمت. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھا دے تم کو وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھا دے تم کو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وہ چیزیں جس کو تم نہیں سمجھتے جس کو تم نہیں جانتے. تو یہ پیغمبر کا کام ہے کہ وہ تعلیم کتاب اور حدیث دے امت کو اور
ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہی، تو آج یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اب یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو قرآن اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں اور احادیث مبارکہ سکھاتے ہیں۔ اس کے لیے بڑے بڑے فنون حاصل کیے جاتے ہیں، مدارس کے اندر 8 سالہ 9 سالہ کورس کیے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر صرف اور نحو، منطق، فلسفہ، یہ تمام علوم عالیہ، جو علوم عالیہ کے لیے ایک سبب ہے، اس میں رہنمائی کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، پس آپ مجھے یاد کرو، اذکرکم، تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ نو سوچ اللہ یادوی داغ تذکرہ کی، داغ یاد کی، نو اذکرکم، اللہ فرمائی چھ زبم تاسو یادو۔ نو اللہ تعالی یادول صرف په زبان سره نه دی، زبان سرم د الله تعالی ذکر لسانی وکا، په زړه سرم د الله ذکر لسانی، چې ستا د زړه قلب ذاکر جوړ شي، چې دې کې د ذکر هر ټپ هغه داسې آواز راځي چې دا په ذکر باندې مشغول وي، او ذکر عملی هم وکا۔ ذکر عملی دا دی چې ته مسجد ته لاړ شې، د جمع مونځ ادا کړې، دا شکر عملی شو، ذکر عملی شو، عمل په لحاظ سره۔ اور ذکر خو داسې یو شی دی چې ته هر ټیم کولی شي، په ناسته، په ولاړه، بغیر اودس هم چې کوم دی ذکر کولی شي۔ زنانه بیماره د حیض په حالت کې هغلته هم چې کوم دی اذکار، ذکر اذکار کولی شي، درود شریف ویلی شي، نو داسې یو تحفه ده۔ دیو جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دی، دا جہنمیان ہو باسم افسوس کئی، دای ہو خبر نشتا چې جہنم تلاړ شي، خود جنتیان بم د یو شیز افسوس کئی، آغا افسوس بسی چې دنیا کې دی یو لمحه تیرا کړه بغیر د الله د یاد نه، هغه تیره شوې، دی به افسوس کوي، او څوک چې دی بیا ویني چې زمونږ درجه لږ کمه ده، موږ نه بله یو غټه درجه ده، یو بله غټه درجه ده، کاش چې ما په دنیا کې دغه درجه حاصله کړې وه، اوس به زه هغه درجې ته رسېدلم۔ نو دا حاصلېږي چې د الله یاد کړي، نو د الله تعالی یاد دا د هر څه نه به انسان بېغمه کوي، بیا د دنیا د ټینشنونو نه به سړی بېغمه وي۔ دې وجې نه اکثر سټوډنټان تپوس کوي چې زه کله سټډي وکړم، مطالعه کوم، کتاب وګورم، نو په سر هم درد شي، نو سر باندې ځکه درد کېږي چې یو خو موږ عادت نه یو، دویمه وجه دا ده چې ذکر اذکار دې سره د مزغه چې لږ عادت شي او په دې باندې بلد شي، نو دا د دنیاوي د کم سبقونه دي دا ورته هېڅ نقصان نشي بیا رسولی، چې ته بیا څومره سټډي کې ستا ذهن کې به بوج نه راځي۔ نو دې وجې نه ها کله بیا بوج راشي، ټینشن راشي، کتاب باندې کا یو 15 پیرې صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي په نبی علیہ السلام، ستا به انشاءاللہ ٹینشن ختم۔ فذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں آپ کو یاد کروں گا۔ نن سبا چې کم دی الله یاد ډیر کم دی، مازه کې ودرېږو، هغه رب کائنات ته ودرېږو، هغه طرف ته زمونږ توجه کم دی۔ دې وجې نه یو لطیفه هم ده رایاده شوه، کله نه کله مونږ مونځ کوو نو مونږ ته د مانځه پته نه لګي چې مونږ څو رکعته وکړ، مونږ کم صورت وویلې، نو یو امام صاحب هغه جمع ورکوله، او کله چې هغه جمع ورکړه نو اختلاف جوړ شو، چا وی چې 2 رکعته یې وکړي، چا وی 3، چا وی 4، بهرحال اختلاف و، ټولو خپل رای مطابق خبره کوله چې چاته. نو یو دکاندار را پاسې د هغه وویلې چې 3 رکعته شوي، 3 رکعته. هغه ورته تا ته څنګه پته ولګېده؟ وایي زما 4 دوکانونه دي، او زه چې 4 رکعته مونځ کوم نو په هر یو رکعت کې د یو دکان حساب کتاب کوم، نو ما د 3 دکانونو حساب کتاب کړی دی او د یو دکان حساب کتاب پاتې دی، نو دې وجې نه 3 رکعته شوي دي، یو رکعت پاتې دی. نو دا دی په مانځه کې تصورات او خیالات او توجه بل طرف، او رب کائنات ته چې مونږ متوجه، گورنر سره، وزیر الله سره چې خبرې کوو نو ډېر توجه او اټینشن ولاړ، هسې نه چې زمونږ د خولې نه یو داسې خبره وځي چې وزیر الله یا گورنر یا څوک عهدیدار منصب والا هغه خفه شي او زما کار ونه شي. و هغه رب کائنات چې دا عهدیدار یې پیدا کړي، تیم پیدا کړی، هغه د کارونو والا مشکل کشا دی، حاجت روا دی،
هغه ته بیا زه داسې بې توجهي سره ودرېږم. بخاري شریف حدیث دی په دې فرسٹ ایئر اسلامیات کتاب دی کې هم شته، تاسو هلته وګورئ خیر دی، چې هغه الفاظ دی یناجي ربه ان احدکم یصلی فیناجی ربه یا یناجی ربه، اس طرح کچھ الفاظ میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو دا د خپل رب سره رازداری پټې خبرې کوي چې څوک په مانځه کې ولاړ. نو دی وجې نه وی او کس مونځ وکړي دی راشي مسجد نه بهر او دی قسم وخوري چې ما د رب کائنات سره خبرې وکړې، دی په خپل قسم کې حانث نه دی، دی الله سره خبرې کوي. نو چې دی کله وایي چې الحمدلله رب العالمین، رب طرف نه ندا راځي آواز، حمدنی عبدی چې زما بنده زما حمد بیان کو. بیا چې دی وایي الرحمن الرحیم، بیا رب طرف نه آواز راځي مجدنی عبدی، زما بنده زما بزرگی بیان کړه. نو رب طرف نه تعالی آواز راځي. نو هغه توجه سره چې مونځ کې بل کپړې شوې ښایسته طریقې سره مانځه ته ودرېدل، توجه سره ودرېدل. ها اکثر سټوډنټان بیا تپوس کوي چې زه هم مونځ کوم ماله وسوسې راځي، نو زه به څنګه چل کوم، زه دې وجه بعضې وایي چې زه بیا دې وجې نه مونځ نه کوئ، دا څنګه مونځ دی چې بیا وسوسې نه، دا شیطان دوکه ده، وسوسې به دله راځي مونځ به کې، وسوسې دې راځي ته به مونځ نه پرېږدې. ها وسوسه راشي شیطان کوشش شروع کړي، نو ته بیا طرف مانځه طرف ته متوجه شه، شیطان به بیا کوشش کوي بیا به ذهن لاړ شي چېرته د دنیا په کارونو کې به دې مصروف کړي، نو بیا به ته کوشش کوي چې مانځه طرف ته متوجه شي. بیا چې کله متوجه شي بیا دوباره بار بار، نو په دې کیفیت سره مونځ کول، نو یو ورځ به داسې راشي چې ستا به پوره توجه مانځه ته هغه برابره شي. په هر حال خبره لاړه، فاذکرونی پس مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور نہ شکری نہ کرو، کفر نہ کرو یا نہ شکری نہ کرو. واشکروا لی شکر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہونا یہ شکر ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں آپ کے نعمت کے اندر بھی اور بھی بڑھوتری لاؤں گا. تو شکر ہو جہاں پہ وہاں پر انعامات کی بھرمار ہوتا ہے، شکر نہ ہو نہ شکری ہو تو وہاں پر نقصان ہوتا ہے، اور انسان اللہ رب العزت انسان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. اس لیے فرمایا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور نہ شکری نہ کرو. دا خطبہ دغه پوره شل رکو ټایم هم تقریبا ډېر وشو، زه یم چې لږ به ووایو، صرف ترجمه به ووایو، نور هو دغلته بیا څه د حیات النبي لږ بحث هم شته، خو مختصرا دا چې زموږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک روزه اطهر کې خپل جسم او روح سره ژوندی دی، او باقاعده درود شریف په هغه باندې پیش کول کېږي، او باقاعده چې هلته څوک لاړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سلام وایي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم باقاعده د هغې جواب ورکوي. نور احادیثو هم دلته هم دلالت النص سره ثابت شل، او باقاعده احادیثو هم دا خبره ثابته ده چې ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء، چې الله رب العزت په ځمکه باندې د انبیاء کرامو جسد مبارک دا حرام کړي، جسم ته څه نقصان نشي رسولی. څنګه چې یو شهید وي، شهید شي دا هغه جسم صحیح سالم وي، او هغې ته وي چې تاسو مړی مه وئ، بلکې بل احیاء دا ژوندي دي، لا بل لا تشعرون، حال دومره خبره چې تاسو د هغې په کیفیت نه پوهېږي چې څنګه ژوندي دي، څنګه خوراک کوي، دا پټه معامله ده. خو دا ده چې دومره خبره واضحه ده چې بل احیاء دا ژوندي دي. البته موږ ته پته نشته چې څنګه ژوندي، څنګه خوراک کوي، څنګه طریقې سره هلته دي دننه، دا خو ظاهره خبره ده، زموږ سترګې د هغې نه قاصرې دي، خو قرآن دومره اعلان وکړو چې بل احیاء. دې باندې مقام حیات وګوري د علامه خالد محمود، ډاکټر خالد محمود دا وفات شوی دی
اوس د نږدې زمانہ کې وفات شو. مقام حیات غالبا ټول لړومبی کتاب په حیات النبی باندې هم د لیکلی. مقام حیات داسې دور کتاب دی. هغې نه علاوه که ډېر بیا تحقیقي ګورئ تسکین الصدور دا شیخ سرفرز خان صفدر رحمت الله علیه رحمتا واسعه او نور الله مرقده دا هغه کتاب د تسکین الصدور دا وګورئ نو تاسو به انشاءالله څه نه څه اندازه ولګي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد طلب کرو بالصبر والصلاة صبر اور صلات کے ساتھ. صلات اور صبر کے ساتھ آپ مجھ سے مدد طلب کرو. کسی انسان پر کوئی مصیبت آ جائے اسی مصیبت پر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض بہت کچھ دیتا ہے انسان کو. لیکن اگر وہ مجھ سے ایسے الفاظ ادا کرے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنے، جس طرح کہ ہمارے عام معاشرے میں عورتیں خاص کر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو ایسے نازیبا الفاظ منہ سے نکالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو کہ زما دا ماشوم دی په ټول علاقه کې لیدلو ما نه دی واخیستو، زما دا خاوند دی صرف لیدلو نور څوک نو، دارنګې الفاظ وی او دا د ناراضگی سبب دی. تو صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. والصلاة اور صلات ہو. حضرات صحابہ کرام سے مسئلہ رتلا دوه رکعته نفل او مسئله به حل کړه. زمنګ مسئله چرته حل کو دکان سوچی زمنګ دوایانو سوچی زمنګ د ډاکټر سوچی دا هم ضروری دی، لیکن اول طریقې کار خدا غي چې دوه رکعته نفل کو الله نه وغړو او بیا یو دنیوي سبب هم استعمال کو، دکان تلاړ شو، دوايي تلاړ شو، ډاکټر تلاړ شو وغیرہ. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد طلب کرو بالصلاۃ صلات کے ساتھ، صبر کے ساتھ، و صلات اور صلات کے ساتھ. ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فصبر جمیل سورہ یوسف کې دی چې صبر دا یو ښایسته تحفه ده. حضرت یعقوب علیه السلام باندې ډېر تکلیفات تیر شول. صدا حضرت یوسف علیہ السلام په یاد کې هغه تکلیفات پې تیریږي او بهرحال برداشت یې کړ، صبر یې وکړو. دا حضرات انبیاء کرامو ظاهره خبره چې صبر به کوي او هغه کې بیا موږ دپاره دغه درسو چې دغه تکلیفات چې په تاسو مرضی نو تاسو بیا صبر کوئ. نو ان الله مع الصابرین صبر کوونکو سره الله رب العزت براہ راست مدد وی. نو دا خبر شو. ولا تقولوا اور تم مت کہو لمن یقتل اس آدمی کے بارے میں یقتل جو مارا جائے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اموات. کیا نہ کہو آپ اموات، آپ اس کو مردے نہ کہو. یہاں پر یہ ہے کہ وہ تو مر چکا ہے، بہرحال روح جب نکل تو اس پر موت کا اطلاق ہو گیا، وہ تو مر چکا ہے. لیکن ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پر عمل ہو تو قرآن یوں ہی کہتا ہے کہ آپ اس کو مردے کبھی نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ وہ تو زندہ ہے. حال بات اتنی سی بات ہے کہ ہمیں کچھ شعور نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ قبر کے اندر کس طرح زندگی اس کا گزر رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو روزی آتی ہے. ولا تقولوا اور تم مت کہو لمن یقتل جو قتل کیا جائے مارا جائے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اموات مردے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون مگر تم جانتے نہیں ہے. ولنبلونکم اور ضرور بے ضرور ہم امتحان لیں گے. اذان شروع ہے. اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر لا الہ الا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بے ضرور ہم آپ لوگوں کا امتحان لیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑے سی خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ورقص من الاموال اور اموال کے نقصان میں، والانفس اور نفسوں کے اور جانوں کے نقصان میں، والثمرات اور میوے کے نقصان میں۔ کسی انسان پر کوئی خوف آ گیا تو خوف کی وجہ سے شاید اس کی ایمان سلب ہو، خوف کی وجہ سے شاید اس سے کوئی عبادت ضائع ہو جائے، تو اس میں بھی آپ کے لیے ایک امتحان ہے۔ والجوع بھوک کس طرح حدیث میں کہ اس طرح کوئی حدیث ہے ایک، بہرحال بھوک کی وجہ سے بھی انسان زیادہ، فقیری کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے انسان کفر تک جا سکتا ہے۔ دیو جنا قدیانانو ہم دا کوشش شروع کو چھ غریب طبقہ گوری ناغی چکم دی ویزا ڈنمارک یوزی بلزی تعلیم آغا لالچ ورکی دستخطو کی اور لاٹشی قدیانی غریب خسو پدی فتنہ کے خو مالدار طبقہ ملاڑا چکم دے غرقی گی تباہ کی گی اور مال چکم دے خپینٹی گی نو سو غریبی شی نو دے غریبی باندې صبر کول نو الله رب العزت به مخکې بیا لارې کولو که صبر پہ اونشي نو بیا به لارې چې کوم دی بندېږي او الله طرف نه بیا نور آزمایشونه په ظاهر هو مخ ته ښکاري چې موږ په فایده کې شلو، لیکن بیا وروسته امتحانات نور ډیر زیات را روان دي په دنیا کې هم آخرت کې هم۔ ونقص من الاموال اور مال کے کمی کی وجہ سے اس کے ذریعے سے بھی انسان کا امتحان ہے۔ نو زنه کسان غریبی نو داغه په غریبی کې امتحان دی، والانفس او زنه کسان نفسونه بم ختمیږي کمیږي با په دې کې د انسان امتحان دی، والثمرات میوه به کمیږي زیاتی کمیږي په دې کې د انسان امتحان دی۔ ولنبلونکم ترجمہ وګورئ، ولنبلونکم ضرور ہم امتحان لیں گے بشیء من الخوف توڑے ہی خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال اور اموال کی نقصان میں سے، والانفس اور نفسوں کی کمی میں سے، والثمرات اور میووں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دیجیے الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ اب صبر کرنے والے کون ہیں؟ قرآن آگے اس کی خود تعریف کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ جب ان کو پہنچ جاتی ہے کوئی مصیبت، قالوا تو کہتے ہیں انا للہ یہ انا للہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، وانا الیہ راجعون اور ہم اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نو دا کلمہ مصیبت په وخت کې ویل چې کوم دی دا سنت او مستحب دی چې کلم در باندې مصیبت راولو یو شی دې ورک شو دا یو وظیفه ده، ما په خپل سو پر آزمایش کړی دی الحمدلله زما کار شي یو ختیارو نسې مخام ټیمو ما نسیم ورک شو او روډ د پاسه رانه ورک شو، بیا ډېر پریشان وم ما ہو۔ اذا اصابتهم مصیبہ جب آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے دا مومن شان ہے چې انا للہ و انا الیہ راجعون دا نو 11 مرتبہ کلم چې در باندې مصیبت راشي یو شی دې ورک شو یا چا دې پټ کو یا بل څه مصیبت نو 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون دا ځان د پر یو وظیفه جوړه کی الله رب عزت باغ کار ساسو پوره کوي۔ نو هغه سیم بیا زه ګرځېدم داسې یو 2-3 پیر وګرځېدم نو هغه چې کوم دی ډایرکټ پیدا شو په تیاره کې پیدا شو، دارنګې کور کې مرانه کله ډېر شیزونه غایب شي نو دا وظیفه چې کله رانه هېرئ نو زه پسې ګرځم بیا اچانک دا وظیفه الله دا ما عادت شوې زه دا ویم نو هغه چې دا زه کله 11 ته رسیم نه زما کار وشي کله 11 پرې وویم شی پیدا نه شي خو بیا وروسته پیدا شي نو دا داسې یو وظیفه ده چې دا کله ویلې کېږي نو کم یو مصیبت چې تا باندې راغلی هغه مصیبت به تا نه الله اخوا کی او یو خوشحالی زندگی بدل که تا نه یو شی ورک دی تا دا وظیفه وویله 11 مرتبه انشاءالله د الله په توفیق سره شی به میلاو شي، خو که میلاو نشو د الله به د هغې په عوض کې تاله یو بل څه انعام اکرام درکړي۔ قالوا انا للہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے وإنا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم انہیں یہی وہ لوگ ہیں جس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، صلوات من ربہم ورحمت اور رحمت ہے، صلوات دعا ہے، رحمت ہے سلامتی ہے اور رحمت بھی رحمت ہے۔
صلوات سلامتی ہے ان کی رب کی طرف سے، ورحمت رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروہ یقینا صفا اور مروہ دا پا حج پا موقع باندی چکم منڈے والے شی صفا و مروہ من شعائر اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر دی۔ فمن حج البیت پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کی، او اعتمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما کہ ان دونوں کا طواف کرے، ومن تطوع خیرا پس جو نیکی کرے اچھی چیز، پس جو نیکی کرے خیرا اچھی، فإن اللہ شاکر علیم پس یقینا اللہ تعالی شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ ان الذين یقینا وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدى اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنهم اللہ انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ویلعنهم اللاعنون اور لعنت ہے ان لوگوں پر، ان لوگوں کا، اللہ لعنت کرنے والوں کا بھی ان پر لعنت ہے، الا الذین مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کیا، واصلحوا نیک عمل کیے، وبینوا اور واضح کر دیے، فاولئک اتوب علیہم تو یقیناً میں توبہ قبول کرنے والا ہوں ان کی، وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحیم مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین یقیناً جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کو کافر تھے، اولئک علیہم ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا یقیناً وہ رہیں گے اسی جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب تخفیف نہیں کی جائے گی عذاب میں، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا الہ واحد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ اور ان کا الہ واحد یہی ایک الہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الا هو الرحمن الرحیم مگر یہی ہے الرحمن مہربان ہے، رحیم زیادہ مہربان، الرحیم خاص مہربان۔ دری رکاگان پورا شیشا بس سمشکل پکی تاسو بیا تپوس کولی شي۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی سمر سبق میرا دربار کے اللہ قبول و منظور کی۔ مولانا اشفاق سے ڈاکٹر اشفاق علی صاحب عام بیمار دے، والدین بیمار دا، ایدہ پر ہم دعا کی چیز قرآن دا برکت آئیتا صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور نصیب کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔